بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے کہ بھنڈی اور توری اس کو تیز ترین یہ کیسے اگتی ہے، کیسے گرو کرتی ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے۔ آج اپریل کی 8 تاریخ ہے، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اچھی بات کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، اسی پلیٹ فارم سے آپ میری مدد کر سکتے ہیں۔ تو چلو چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے بھنڈی کا بیج لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے بیج لینا ہے توری کا۔ دونوں بیجوں کو آپ نے پانی میں بھگو دینا ہے، کم از کم 12 یا 16 گھنٹے تک یہ پانی میں اس کو آپ نے بھگو کر رکھنا ہے، تاکہ اس کا جو اوپر والا چھلکا ہے وہ نرم ہو جائے۔ جب اس کو 12 سے 16 گھنٹے ہو جائیں گے، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ زیادہ ٹائم بھی اس کو بھگو سکتے ہیں۔ اگر بھگو دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ صبح فرسٹ ٹائم اس کو بھگوئیں گے تو دوسرے دن فرسٹ ٹائم آپ اس کو نکالیں اور اس کو ہلکا سا خشک کریں، اور خشک کرنے کے بعد آپ نے اس کو سرسوں کا تیل لگانا ہے۔ یہ وہی بات آپ سے کر رہا ہوں جس پر میں نے خود عمل کیا ہے۔ آپ نے سرسوں کا اس کو تیل لگا کر پھر آپ نے اس کو زمین میں لگانا ہے، لیکن زمین میں لگانے سے پہلے آپ نے زمین کو کمپیوٹرائز کروانا ہے۔ میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، یہ آج کل مجبوری بن چکی ہے۔ پہلے زمانے میں کمپیوٹر نہیں ہوتا تھا تو وہ کچھ اور بات تھی۔ جب ایک فیسلٹیز موجود ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، تاکہ ایک ایک بیج تک پانی آسانی کے ساتھ جا سکے، جتنا ہم پانی دینا چاہیں اتنا ہی جا سکے۔ اس کے بعد آپ نے کھیلیاں نکالنی ہیں۔ جو کھیلیاں آپ نے نکالنی ہیں بھنڈی کی، وہ آپ نے کھیلیاں نکالنی ہیں، لیکن وہ آپ نے 2 فٹ کے پوٹے نکالنے ہیں۔ ایک کھیلی کے اوپر لگاؤ گے اگ جائے گی۔ پریشانی اس بات کی، جب آپ اس کو توڑیں گے تو آپ کو پریشانی ہوگی۔ 2 فٹ کے پوٹے، اور جو توری والا پوٹا ہوگا وہ آپ نے کم از کم 6 فٹ کا پوٹا، آپ نے گھٹ سے گھٹ آپ نے کم سے کم آپ نے 6 فٹ کا پوٹا جو وہ آپ نے نکالنا ہے، زیادہ سے زیادہ 10 فٹ کا ہو۔ تو پھر یہ بھی جو آپ کو میں نے طریقہ بتایا ہے کہ آپ نے سرسوں کا تیل بھی لگانا ہے، اور کم سے کم 16 گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے اس کو پہلے بھگو کر رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تیسرے دن بیج باہر تو دور کی بات ہے، الحمدللہ بیج 1 انچ تک بڑھ جائے گا، اور ٹھیک 10 دن کے اندر اندر آپ کے یہ دونوں بیج ہیں یہ پھولوں پہ آ جائیں گے، کیونکہ کم از کم یہ 1 ہفتہ لے جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ اگتے ہیں۔ تو اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ ہم نے پہلے کور کر لینی، کیونکہ اس کے اوپر جو چھلکے ہوتے ہیں جو بھنڈی کا اور جو توری کا ہوتا ہے وہ بہت ہی سخت ہوتا ہے، جو ہم نے پہلے ہی نرم کر لینا ہوتا ہے۔ جو تیل لگاتے ہیں سرسوں کا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ہی وہ پھوٹنے لگتا ہے تو وہ تیزی کے ساتھ اوپر سے وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ پہلے ہی لچکدار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ عمل کریں۔ اس سے ٹھیک 10 دنوں کے بعد بھنڈی اور توری پھولوں پہ آ جائے گی، اور 20 دنوں کے بعد آپ مارکیٹ میں بڑی آسانی کے ساتھ لے آئیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ میں نے بھی اسی طریقے سے ہی لگائی ہے۔ 4 مرلے میں نے پہلے ویڈیو بنا کر بھیجی ہے، اپلوڈ کی ہے۔ میں نے تمام چیزاں یکجا کر کے لگا دی ہیں، لیکن آج الحمدللہ وہ 3 انچ کی ہو چکی ہیں۔ میری کوشش ہے کہ ٹھیک 1 ہفتے کے بعد میں اس کو ویڈیو بناؤں اور دوبارہ اپلوڈ کروں اور آپ کو دکھا سکوں یہ میں نے خود تجربہ کیا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے۔ اپریل کے مہینے میں بھی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی زمینیں فارغ نہیں ہیں، وہ گندم کے بعد لگاتے ہیں، آپ لگائیں، انشاءاللہ آپ کی جو قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ ضرور آپ کو رزق اور روٹی روزی ملے گی۔ تو مجھے امید ہے آپ کو میری یہ ٹپس پسند آئے گی۔ اسے لائک اور شیئر ضرور کرنا، اور اس بات پہ آپ نے عمل لازمی کرنا ہے۔ یہ میں نے خود ہر سال بیجتا ہوں اسی طریقے سے، میں نے بیجی ہے تجربہ کر کے، اور اس کے بعد میں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے۔
اور جو نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کے اوپر لکھوں گا کہ یہ بیج میں نے سرسوں کے تیل میں بھگو کر یہ لگائے ہیں، تاکہ آپ کو یقین آ سکے۔ تو یہ عمل بہت پیارا ہے، تو اس پہ آپ نے ہر حالت میں عمل کرنا ہے، بالکل عمل کرنا ہے۔ جن لوگوں نے فروری میں لگائی ہے کوئی بات نہیں، انہوں نے 20-25 دن پہلے انکم لے لینی ہے۔ یہ اتنی ہی دیر ہماری لیٹ جائے گی، وہ جلدی ختم ہو جائے گی، پک جائے گی، یہ 1 مہینہ لیٹ پک جائے گی۔ کوئی اگر وہ 1 لاکھ کی ہوگی تو یہ 80,000 روپے کی رزلٹ دے رہی ہے، اگر وہ 10 لاکھ کی ہوگی تو یہ 8 لاکھ کی ہو جائے گی۔ فرق صرف اتنا ہی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب بھی موقع ہے، بھنڈی، توری، کریلا، کدو آپ آسانی سے لگا سکتے ہیں، پریشان نہیں ہونا۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔